رنگ منچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی ود دانش میں آپ سب کا خیر مقدم۔ ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤ دوستوں، عزیزوں، شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کنیڈین آداب، میری جبین عقیدت سلام کہتی۔ ٹورانٹو کی ایک دل فریب گرم صبح، 27 ڈگری کی تمازت، 3 4 دنوں سے خوب بارش ہوئی ہے، اس لیے میرے ویجیٹیبل گارڈن میں نت نئے پھول اور نئی سبزیاں سر ابھار رہی ہیں۔ مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کی ملاقات ایک مقناطیسی شخصیت، کامیاب اور مصروف ترین ایڈوکیٹ، اردو، فارسی اور سنسکرت جمالیات اور ادب کے گفٹڈ اسکالر اور ہر دل عزیز مقرر سے ہوا چاہتی ہے۔ قبلہ خلیل الرحمن ان کے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ لگا ہوا، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ زمانے میں خلیل الرحمن ایم اے بی ٹی بھی لکھتے تھے، مگر یہ نہیں لکھتے۔ تو خلیل الرحمن صاحب پرانی دلی کی چلتی پھرتی انسائکلوپیڈیا ہیں۔ مجھے یہ افتخار حاصل ہے کہ مجھے بھائی خلیل بہت عزیز رکھتے ہیں، اور حال ہی میں ان کی بے مثال کتاب تعبیر یوسفی منظر عام پر آئی ہے، اور اس کی اجرا لندن میں ہو چکی ہے۔ اور جناب آئیے حضرت کا استقبال محسن نقوی کے ایک معصوم سے شعر سے کرتے ہیں کہ کون سی بات ہے تم میں ایسی، اتنے اچھے کیوں لگتے ہو۔ ویلکم ٹو آوارگی ود دانش، سیزن 481 ایپیسوڈ۔ قبلہ خلیل الرحمن صاحب، آداب مزاج گرامی۔ آداب، بہت مہربانی آپ کی، اینڈ آئی ایم تھینکفل فار یور کائنڈ ورڈس۔ میں اس کا مستحق تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال آپ کی محبت ہے، بہت آپ کا شکریہ۔ سیکھ رہا ہوں صاحب، آپ کا شاگرد ہوں۔ اس یہ اس کہہ سے کے مجھے آپ شرمندہ اس سے کر رہے پہلے کہ ہم تعبیر یوسفی میں گم ہو جائیں، آئیے پہلے کچھ دلچسپ تصویریں بھی دیکھ لیتے، شیئر کرتے ہیں۔ تو ایک سیکنڈ، ماشاء اللہ، یہ کس زمانے کی تصویر ہے قبلہ؟ زمانہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن بہت ہی بچپن کی۔ اور بڑی اچھی تصویر ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا کیا کرنے والے ہیں۔ ویری گڈ، بلیک اینڈ وائٹ زمانہ، کیا صاحب کیا بات۔ جی اوہو ماشاء اللہ، یہ ولیمے والی لگ رہی ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا صاحب، یہ کب کی ہے ذرا بتائیے، میں اس میں کچھ چیزیں بھی ٹھیک کر لوں۔ یہ تقریباً 8 9 سال پہلے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک خطبہ میں نے دیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا، اور میں نے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر دیا تھا خطبہ، ارے چالیس واہ، پینتالیس واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ یہ صاحب تعبیر یوسفی، خوبصورت کتاب چھپی بھی بہت اچھی ہے، اس پہ باتیں ہوں گی، اور نامک پبلیکیشنز کی۔ واہ، دو مرشد ایک ساتھ، اچھی تصویر ہے قبلہ کی۔ اردو مرکز لندن کے زیر اہتمام 2 اہم کتابوں کا اجرا، واہ واہ واہ۔ یہ لارڈ صاحب کے ساتھ وہاں میرے خیال میں لندن والی تصویر ہے۔ جی اس میں دلی والے نظر آ رہے ہیں۔
یہ سب پروفیسر حضرات ہیں جے این یو میں. یہ ایک انگریزی میں کی کتاب کا اجرا، تو انگریزی میں تقریر تھی، اچھا. میں اس پہ تھا. ہم، یہ بھی کافی پرانی تصویر ہے. یہ تو آپ ترکی پہنچ گئے. جی. واہ، گڈ ون. زبردست تصویر ہے صاحب. اس پہ کوئی 200-250 کمنٹ آ گئے. تو اب بتا دیجئے دوستوں کو یہ کون ہے محترمہ؟ کیرن آرمسٹرانگ. یہ 3-4 سال پہلے لٹریچر فیسٹیول میں لندن میں میری ملاقات ہوئی تھی، اور میرے لیے یادگار لمحے ہیں. بڑے اعزاز کی بات ہے کہ زبردست کی بات ہے جی. اتنی بڑی خاتون، اتنی بڑی مفکر، اور اسلامیات پہ اور دیگر مذاہب پر گہری نظر رکھنے والی. تو ان کے لیکچر کے بعد میں ان کی خطبے میں تھا، بعد میں پھر ان سے گفتگو رہی، کافی طویل رہی، اور یہ خود بہت انہوں نے تعریف و توصیف سے نوازا مجھ ناچیز کو، اور کہا کہ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ آپ وکیل ہیں، کیونکہ مذاہب پر اور مذہب اور نفسیات پر، مذہب اور سماج جیسے موضوعات پہ ان سے گفتگو رہی. واہ، حیرت انگیز خاتون ہے. بہت بہت. دو شریف دوست کے ساتھ سیف بھی ہیں اور اخلاق بھائی بھی ہیں. واہ واہ واہ. یہ جی. لندن کی تصویر. یہ تیسرے صاحب کون، چوتھے صاحب کون یہ ہے تیسرے؟ عرفان عارف ہیں، یہ لندن میں رہتے ہیں. ہاں، عرفان صاحب ہیں. جی ہاں جی ہاں. جی. او ہو. جب آپ نے غریب خانے پر قدم رنجہ فرمایا تھا. میں نے نہیں فرمایا تھا، آپ نے دعوت دی تھی مجھے. مجھے یہ افتخار حاصل ہے. تو اس پہ الگ سے بات ہوگی کہ ہمارے خلیل بھائی بہت اچھے گورمے کک بھی ہیں. یہ راز میں بعد میں بتاؤں گا لوگوں کو. واہ، ویری گڈ. بہت ہی نفیس تصویر. بی ہیپی ڈرائیوز پیپل کریزی. چلیے صاحب، 1 منٹ میں 1 صدی کا سفر ہو گیا. تو دوستوں، یہ بھی بتا دوں کہ ماشاء اللہ سب سے پہلے ہمارے دیکھیے کرم فرما اور دوست اور آپ کے عزیز اخلاق آہن بھائی آ گئے ہیں. فرما رہے ہیں تعبیر یوسفی مشتاق یوسفی کے فن کے حوالے سے ایک اہم تنقیدی کارنامہ ہے. بالکل صاحب، ہم بھی مانتے ہیں. اور کولکتہ سے شکیل افروز ہمارے ینگ جرنلسٹ ہیں، دوست ہیں، اور کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. محمد اسامہ ہمارے دوست ہیں، یہ اڑیسہ سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں کہ اللہ سلامت رکھے. بڑی بہت اچھا. مہربانی. فاروق سید بھائی ہمارے دوست ہیں، یہ بچوں اطفال ادب پہ ان کا بڑا کام ہے، اور یہ ممبئی میں. ممبئی سے دیکھ رہے ہیں اور سلام عرض کر رہے ہیں. تو دوستوں، یہ ضرور بتاتے رہیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ خلیل بھائی کو میں بتاؤں، اور ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کریں گے. تو حضور والا، آپ کی ولادت پرانی دلی میں ہوئی، دلی 6. 50s کی دلی کیسی تھی؟ کیسا گزرا آپ کا بچپن، یہ بتائیے. نہیں، 50s کی تو نہیں، لیکن 60s کی دلی مجھے 60s کی جی یاد ہے، ہاں. جی ہاں. کیونکہ میرا سال پیدائش 1957 ہے. ہم، اور بہت ہی لڑکپن میں تو وہاں اس وقت حالات بڑے عجیب و غریب تھے. ہم، اسرت تھی، خاص طور سے مسلم کمیونٹی میں ہم. کافی زیادہ. ایک طرح کا خوف بھی تھا، لیکن کچھ خدا کا ایسا شکر اور مہربانی رہی کہ ہمارے گھر میں پڑھنے لکھنے کا بے حد ماحول تھا. میرے والد بے حد پڑھے لکھے آدمی تھے، اور میں نے ان کو جب سے آنکھ کھولی اس وقت سے لے کر ان کے بستر مرگ تک ان کے ہاتھ میں کتاب دیکھی. میں نام نے بھی بتائیں لوگوں کو. عبد المجید صدیقی، یہ کتاب میں نے انہی کے نام معنون کی جی ہے. ہاں. جی ہاں. اور میں نے اپنی زندگی میں ایسا حافظہ کسی کا نہیں دیکھا جو میرے اچھا. والد کا تھا. مجھے اردو کی طرف راغب کرنے والے میرے والد ہی تھے. میں نے بہت کم عمری میں 6 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کیا تھا، پھر معنی کا ساتھ ساتھ کیا تھا، تو اردو بہت جلدی میں سیکھ گیا تھا. اردو میری پہلی زبان، پہلی محبت ہے. واہ واہ واہ. پھر تو ہندی 11 سال پڑھی، انگریزی ادب پڑھا، پھر فارسی وغیرہ یہ سب چیزیں، عربی یہ سب ہوتی رہی. اچھا صاحب، یہ 1 سیکنڈ میں. جی ہاں. آپ بنیادی طور پہ قبلہ شریف النفس ہیں. یہ وکالت کی ڈگری والد صاحب کے کہنے پر لی تھی یا خود سے دل لگا بیٹھے؟ نہیں، یقین فرمائیے کہ بالکل مجبوری میں.
میں تو ٹیچر بننا چاہتا تھا. سینٹ اسٹیفنس کالج دہلی یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کیا. انگریزی ادب کا بے حد چسکا تھا مجھے. اردو فارسی اس وقت تک اچھی خاصی استعداد ہو گئی تھی. تو میری تمنا تھی آکسفورڈ یونیورسٹی جانا. واہ. لیکن کچھ ایسے حالات رہے کہ مجھے ملک بدر کر دیا گیا اور سعودی عرب میں چلا گیا 1 سال کے لیے. اور اس کے پیچھے کالج والوں نے کہا بھی کہ ہم آپ کو پوری اسکالرشپ کے ساتھ آکسفورڈ بھیجنے کو تیار ہیں. وہ خط مجھے اس وقت ملا جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا. تو ایک بڑے ہی عجیب و غریب دور گزرا. پھر کچھ حالات ایسے رہے، کچھ جذباتی اور ذہنی حالات، کہ قانون کی ڈگری کے لیے جوائن کر لیا کہ روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر. اور روٹی کمائے کھانے کے لیے بھی ایک تحریک تھی، کہ ایک عشق تھا جو بعد میں شادی میں بدلا. ان کی وجہ سے لا کیا اور وکالت شروع کی. آپ ماشاءاللہ گفٹڈ اسکالر اور مقرر ہیں، یعنی وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. میں سر دھنتا ہوں، دیکھا بچیاں بھی واہ واہ مقرر مقرر کہہ اٹھتی ہیں. یعنی تقریر میں ایسا لگتا ہے شعر سنا رہے ہیں. کیونکہ اسکول کے زمانے میں ڈیبیٹ چیمپئن تو نہیں تھے آپ؟ چونکہ میرے والد خطیب تھے اور بہت عمدہ خطیب تھے، تو کچھ تو ان سے محرکات ملے مجھے بولنے کے. اور پھر ہمارے یہاں تلفظ کا، بولنے کا، لہجے کا، اس پر بڑی ہماری نگہداشت کی جاتی تھی. کوئی غلط لفظ نہ بولیے، غلط ادائیگی میں غلطی نہ ہو، کہ کیسا لہجہ ہونا چاہیے. تو اس کا فائدہ وکالت میں بھی ہوا. خطبات وغیرہ خاص طور سے ہندوستان سے باہر، انگلستان وغیرہ میں جہاں کی یونیورسٹی میں دیے، تو لوگوں کو پسند آئے. یہ ان کی اچھی محبت ہے. اچھی بات. ارے میں تو تعبیر یوسفی کی مبارکباد دینا بھول گیا. قبلہ صمیم قلب سے مبارک سلامت. دوستوں پچھلے بہت دنوں شکریہ. اس کی اجرا لندن میں ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں بتائیں کہ لندن کا وہ معاملہ کیسا رہا. کچھ لوگوں کی یہ گلہ ہے صاحب کہ اتنی اچھی کتاب اور ہندوستان میں پہلے اس کی اجرا کیوں نہیں ہوئی، لندن کیوں چلے گئے؟ آئی تھنک دا ریزن از کرونالوجی آف ایونٹس. میرے لندن جانے سے پہلے مجھے 4 تاریخ کو، 4 جون کو لندن کی روانگی تھی. اور 3 جون کی شام کو ہمارے پبلشر صاحب اور ایک خاتون وہ کتابیں لے کر آئے. اوہ. تو میں نے وہ دیکھا. اب دیکھ بھی نہیں سکا، بعد میں دیکھا کہ کچھ املا کی غلطیاں ہیں، ٹائپنگ کی کچھ غلطیاں ہیں جو کہ اکثر ہوتی ہیں. وہ لے کے پھر میں لندن چلا گیا. تو وہاں پر لوگوں کو جب دی، افتخار صاحب آئے ہوئے تھے. افتخار صاحب نے کتاب دیکھی، ان کو ایک دن پہلے بھیج دی تھی. تو انہوں نے بہت ہی، میرے لیے تو یہ باعث صد افتخار ہے کہ انہوں نے بہت توصیفی کلمات کہے. اور ایسی ایک بات کہی جو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، کہ وہ مشتاق احمد یوسفی کے بہت عزیز، عظیم. رفیق اور ہمجلیس رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلی بار میں نے یوسفی پہ کوئی سنجیدہ کام دیکھا ہے. واہ. جبکہ میں تو اس کام سے خود بہت مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ اس میں اختصار، اجمال بہت ہے. جبکہ یہ موضوع اور وہ شخصیت متقاضی ہے زیادہ تفصیل کی. تو میں پہلے یہ عرض کر دوں، اس سے پہلے کہ ہم اس پر کوئی بات کریں، کہ یہ دراصل اس کتاب کے چھپنے میں، زیور طبع سے اس کو آراستہ ہونے میں میرے عزیز دوست پروفیسر اخلاق آہن کا بہت بڑا دخل ہے. میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ ان کا آہنی گروز میرے سر پہ تھا کہ اس کو جلدی کیجیے، اور سارے نوٹس جمع کیے جو سالوں سے بکھرے پڑے تھے. لیکن میں جن موضوعات کو، جن خاص پوائنٹس کو اٹھانا چاہتا تھا اس میں، وہ میں نے حل تھوڑے تھوڑے سے اشارتاً اس میں کیے ہیں. اس پر کما حقہ جو بات ہونی چاہیے، جو تفصیل بیان ہونی چاہیے، غالباً وہ اس کتاب میں پوری طرح نہیں ہے، میرے اطمینان کے لیے. اور دیکھیے، اگر زندگی نے پارٹ وفا ٹو کی کی تو گنجائش ہے. ہاں، یا کوئی اور اہل علم اس پر کام کرے اور وہ کرے. لیکن میں نے اس کتاب میں اپنی عرض کرنے کے بعد بنیادی طور سے وہ مزاح کے مبادیات بتا دیے ہیں، اس کی تعریف، اور اردو زبان میں مزاح کیسے ہوا، اور اس کے بعد مشتاق احمد یوسفی کے فن پر جو میری ناقص رائے ہے وہ میں نے پیش کی. مگر پہلے یہ بتائیں کہ کتاب کا یہ جو منفرد بہت ہی عنوان ہے، یہ تعبیر یوسفی کیا ہے، کیوں؟ دیکھیے، یوسف کی رعایت سے، اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ یوسف میں، قرآن کریم میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیگر تمام چیزوں کے ساتھ خواب کی تعبیر کا بھی ملنے علم والا. دیا تھا. اور انہوں نے 2 اپنے ساتھی قیدیوں کی
خوابوں کی تعبیر بتائی تھی. ایک کو بتایا تھا کہ تو بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرے کو کہا تھا تو پھانسی ہوگی تجھے. تو تعبیر اور یوسف میں ایک طرح کا رشتہ تھا. واہ. اور اس کے بعد ادب اور تنقید میں تعبیر انٹرپریٹیشن کو کہتے ہیں، جسے انگریزی میں انٹرپریٹیشن کہتے ہیں، کہ کسی بھی چیز کی توضیح، تشریح اور تفصیل بیان کرنا، اور اس کی مابعد طبیعتی اعتبار سے اس کے اسباب، اس کی وجوہات بھی اس میں بطور استدلال دینا، تعبیر اس کو کہتے ہیں. تو یوسفی کی رعایت سے تعبیر میں نے رکھی، ہاں. اور وہ یہ ہے انٹرپریٹیشن آف یوسفیز ویری گڈ. فن اینڈ کتابیں. اور مشتاق احمد یوسفی کو میں اپنا مرشد کہتا ہوں. اور میری خوش بختی ہے کہ کئی بار ان سے ملاقات سے سرفراز ہو چکا ہوں، کراچی، ٹورانٹو، اور ایک بار مدینہ منورہ میں. یہ بتائیں یوسفی جیسے خدائے مزاح پر قلم اٹھانے کا خیال کیسے، کیوں اور کب آیا؟ دیکھیے، جی آپ نے بہت دراصل گہرا سوال پوچھا. یہ ایک تو مزاح سے کچھ میرے مزاج کی غالباً کوئی نسبت ہے، کہ میں مزاح کو بہت پسند بھی کرتا ہوں. اور شروع میں نے پہلی کتاب جو مزاح کی، جس کو میں مزاح کہتا ہوں، پڑھی، وہ شفیق الرحمان کی پرواز تھی، جو غالباً 1942 یا 43 میں شائع ہوئی تھی. اور میں بہت اس کو پسند کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں. پھر شفیق الرحمان کی تمام تصانیف پڑھی. اور ہمارے یہاں دو اخبارات آتے تھے، ملاپ اور پرتاپ. تو اس زمانے میں فکر تونسوی بہت ایک مشہور. ان کا وہ خاکہ، وہ میں پڑھتا تھا. کنہیا لال کپور کو پڑھتا تھا. تو مجھے ایک طرح کی طبیعت میں شگفتگی کے لیے ایک انبساط حاصل ہوتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھنے کا چونکہ بہت شوق رہا ہے، اور آج تک میں کافی پڑھتا ہوں، مجھے ریڈنگ کی بہت عادت ہے. تو زبان کا، نثر کا خاص طور سے میں بہت دل دادا بھی ہوں، اور اچھی نثر کی تلاش میں رہتا ہوں. تو لہٰذا بتائیں. جی، تو یوسفی کی جو پہلی کتاب میں نے پڑھی، وہ 1988-89 میں آب گم آئی تھی. اس زمانے میں وہاں سے، پاکستان سے کتابیں مشکل سے آتی تھیں. اور جب میں نے پڑھی تو اس وقت تک خدا کے شکر سے کچھ علمی استعداد بھی تھوڑی سی ہو گئی تھی، اور ذوق بھی غالباً سان پہ چڑھ چکا تھا. تو بہت مجھے پسند آئی، اور میں ہکا بکا رہ گیا. ہاں. ایسی نثر کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. بچپن میں 11 سال کی عمر تک میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو بہت پڑھا تھا، کیونکہ ہمارے والد ان کے بڑے مداح تھے. اور وہ جناتی زبان، جس کو جناتی جنات. مشتاق نظیر نے کہا، اور محمد حسین آزاد وغیرہ، اور یہ تمام ایسے لوگ جو بڑے نثار تھے، خواجہ حسن نظامی، دیگر لوگ. لیکن اس نثر نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. بالکل. کچھ تو ذہن کا انگریزی کا پس منظر، انگلش ہیومر، کیونکہ ہیومر انگریزی میں جو ہے اس کا تو کوئی جواب ہے ہی نہیں. جواب. اور یوسفی نے واقعی سب کچھ ری ڈیفائن کیا میرے ذہن میں. مگر آب گم، بالکل وہ ایک مہر لگ گئی. مگر آب گم سے پہلے خاکم بدہن اور یہ چیزیں، وہ مگر مجھے بھی اتنی خاص بات اس میں نہیں تھی. بہت اچھی کتاب ہے، مگر آب گم واز الٹیمیٹ. اس سے پہلے اور اس کے بعد کچھ نہیں. یعنی بعد میں بھی جو کتاب آئی، اس سے بھی بہت زیادہ میں متاثر نہیں ہوا جتنا آب گم سے. کہ یقیناً میں ہاں. بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے، پہلے جو کتاب خاکم بدہن اور جو دیگر، انہوں نے اس کو کھٹبٹے مضامین کہا تھا. ہاں. اس میں باقاعدہ یوسفی کا کوئی نظریہ مزاح نہیں تھا واضح ہوتا، بلکہ عام طور سے انہوں نے بہت سارے صورتحال کی، بہت سارے افراد کی ایک تضحیکی پہلو پیش کیا، لیکن نہایت خوش خلقی کے ساتھ. اس میں کوئی تعصب، کڑواہٹ یا وہ نام کو نہیں تھی، نہیں. نہ کہیں اصلاح کی بات تھی. بس وہ ذکر کرتے چلے گئے. اور غالباً وہ کتابیں ضروری تھی ان کے ذہنی ارتقاء کے لیے، جس کا انجام، جس کی بات جو بام عروج پہ پہنچا آب گم میں. بالکل الٹیمیٹ. مزاح اور طنز کیا ہے اس میں، ذرا بتائیں. دیکھیے، یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں. طنز کے معنی ہے، لغوی معنی تانا دینا. کسی چیز کو ناپسند، کسی ناپسندیدہ چیز کو، ناپسندیدہ صورتحال کو، یا ناپسندیدگی کو اپنی اس طرح کہنا جس میں اصلاح کی ایک گنجائش نظر آئے. اور تانے میں تعریف بھی اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کا ایک منفی پہلو اجاگر ہو جاتا ہے. اس کے الرغم مزاح کے معنی ہیں خوش خلقی، کسی بھی
چیز کو اس طرح بیان کرنا کہ اس میں ایک شگفتہ عنصر پیدا ہو جائے. میں نے اس کو باقاعدہ اس پہ اپنے پہلے ہی چیپٹر میں اس کو ان الفاظ میں بتایا ہے کہ عربی کے لفظ اس کے مزاح کے معنی ہے فرحت قلب اور خوش خلقی. مزاح کا کام کسی فرد، شے یا سماج کی ناہمواری کے لیے ناپسندیدگی اور اعتراض پیدا کرنا ہے، جس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ یہ خیر اور لطف پر مبنی ہو. واہ. اس میں کسی کی تذلیل یا تحقیر نہ ہو اور اظہار و اسلوب میں فنکاری ہو. واہ. لہٰذا صرف یہی نہیں کہ آپ اس میں ایک فرحت قلب کر رہے ہیں، بلکہ فنکاری کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ مزاح. مزاح کے معاملے میں یوسفی جو ہے وہ مغربی مزاح نگار کا حوالہ خوب دیتے ہیں، کئی جگہ کوٹس بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں یہ صنف فنکار رہی ہے، کیا ہے، کیوں؟ نہیں، ہمارے یہاں کے مزاح نگار بھی مثال کے طور پہ قاضی سجاد حسین یا اودھ پنچ والے خود انگریزی ادب پر گہری نگاہ رکھتے تھے. اور اودھ پنچ تو ظاہر ہے کہ غیر معمولی چیز تھی. اس نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، ایسے ایسے مزاح نگار پیدا کیے، طنز اس میں ایسے ایسے رہے. خود اکبر الہٰبادی اس میں چھپتے تھے. تو ان لوگوں کی انگریزی مزاح پر نظر تھی. اور اس کے بعد کہ جو اکا دکا مزاح ہیں جیسے حاجی لقلق، ان کا بھی، یہ پنجاب کے تھے، اور ان کا بھی انگریزی ادب پر اور انگریزی مزاح پر نظر تھی. شفیق الرحمان کی بہت گہری نظر تھی، خاص طور سے اسٹیفن لیکوک وغیرہ پر، اور اس پر ان کا کافی دیگر مزاح نگاروں پہ تھا. لیکن ان کا اسلوب بالکل الگ تھا. انگریزی کا انہوں نے کوئی ایسا اثر قبول نہیں کیا کہ اس کے بنائے ہوئے کینڈوں پر وہ اپنا مزاح تخلیق کرتے، جیسے یوسفی نے. یوسفی وہ کہ ان کی تربیت، وہ ایک کئی انہوں نے لوگوں کا ذکر کیا ہے اپنی تحریروں میں بھی، اور اپنے ایک انٹرویو میں جو آصف فاروقی کو دیا تھا، اور جس میں انہوں نے یہ بھی کہا، کیونکہ ہمارے، یہ میں بعد میں عرض کروں گا آپ سے، ایک انگریزی کا مزاح نگار ہے جارج میچ، اور وہ اس کو ذکر بھی کرتے ہیں، وہ اس سے بہت متاثر ہیں. جارج میچ آسٹریا کا باشندہ ہے جو انگلستان میں آ کے بسا، اور اس نے انگلستان کی وہ تہذیب، انگریزوں کی تمام تہذیب پر نہایت لطیف انداز میں مزاح پیدا کیا ہے، اور اس کی کتابیں بہت مقبول ہیں. یوسفی اس کو بہت پسند کرتے تھے. کوٹ بھی کرتے ہیں. جی، کوٹ کرتے ہیں سر. آپ یوسفی کو ایک عظیم نثر نگار، نثار کہتے ہیں، یعنی مزاح نگار سے پہلے، کیوں؟ دیکھیے، یہ سوال غالباً سب سے سنجیدہ ہے. اس کتاب میں لکھنے کا مقصد یہ تھا. میں اگر عرض کروں آپ سے، میں یوسفی صاحب کو نثار پہلے کہتا ہوں اور مزاح نگار بعد میں، کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہیں دونوں چیزیں، کہ اچھا مزاح اچھی نثر میں ہی لکھا جا سکتا ہے. آپ وہ زبان جس میں آٹے دال کا بھاؤ کریں، اس میں بہت عمدہ اے کلاس کا مزاح تخلیق نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے اس زبان میں شعر، ادب، فلسفہ، تاریخ یہ بھی بیان نہیں ہو سکتی. اور اس اچھی نثر کو آپ مزاح میں کیسے حل کرتے ہیں، کیسے آمیز کرتے ہیں، یہ ہے فنکار کا کمال. آپ سے میں عرض کروں کہ مشتاق احمد یوسفی کی نثر میں ان کو بڑا نثار اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ادق سے ادق لفظ، نامانوس سے نامانوس لفظ، ترکیب، استعارہ اس طرح آسانی سے استعمال کر جاتے ہیں، اور وہ اس میں کھپ جاتا ہے اس بات میں، کیونکہ وہ اس کے لیے اتنا مناسب انتخاب ہوتا ہے. اس صرف پیرائے میں ہی نہیں، بلکہ اس صورتحال میں، اس جملے میں تو جیسا میں نے اس میں کہا کہ وہ اشعار کی بھی یا مصروں کی نثر کر کے اپنی نثر میں بارودی سرنگیں بچھاتے چلے جاتے ہیں. وہ اس قدر لطف، ایک بالکل ہی چیزیں دیگر وہ ہو جاتی ہیں. تو نثر نگار بہت بڑے ہیں. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے اس کتاب میں کہ یہ وہی ہے، کیونکہ محمد حسین آزاد ہمارے یہاں کے 20ویں صدی کا ہی مانا جائے، کیونکہ 1914-15 میں انتقال ہوا ہے غالباً ان کا. وہ بہت بڑے نثر نگار تھے، اور انہوں نے نثر میں ایسی چیزیں ایجاد کی تھی، مثال کے طور پہ استعارے کا استعمال، غیر معمولی استعارے کا استعمال، اور اس طرح کہ وہ معنی جو وہ ادا کرنا چاہتے ہیں اس سے دور نہیں ہو پاتا. جبکہ استعارہ تو یہ ہے کہ دور کی بات لے کر آئے. کمال کا ان کا انداز تھا. میں آپ سے عرض کروں ان کی مثال کے طور پہ دربار اکبری ان کا ایک شاہکار ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک جگہ لکھتے ہیں، ادھر
راجپوتانہ کی سنگلاخ چٹانوں میں باز بہادر پرپرزے نکال رہا تھا، ادھر اکبر کے اقبال کا شاہین بلند پرواز ہوا تو باز بہادر آندھی کے کبے کی طرح اڑ گیا۔ اوہ، واہ، اور یاد رہے کہ یہ تاریخ لکھ رہے ہیں، کمال کا۔ اسی طرح ان کے خطبے جو انہوں نے نظم کے سلسلے میں دیے، جو ان کا انداز تھا، تو یہ میں مشتاق احمد یوسفی کو محمد حسین آزاد کے سلسلے کی نظم کا ایک عرفہ مقام پر پہنچی ہوئی نثر کہتا ہوں۔ ان کی ظاہر ہے مغربی علوم پر اتنی گہری نظر نہیں تھی محمد حسین آزاد کی، فارسی اور عربی کے تو بہت بڑے عالم تھے ہی وہ، اور انگریز علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا۔ نظم ہماری ایجاد اور اس کی ترویج کرنے میں بہت بڑا ہاتھ تھا محمد حسین آزاد کا۔ تو یوسفی کی نثر جو ہے اس کی مثال کم از کم میں نہیں ڈھونڈ سکا اس جیسی۔ اور میرے اس بیان سے یہ مطلب نہ لیا جائے، میں باقی تمام نثر نگاروں کا بے حد دل سے قدر اور احترام کرتا ہوں کہ نثر کو جن اصولوں پہ تولا جانا چاہیے، نثر کی بھی ایک بوتقا ہوتی ہے۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو، مارجری بولٹن ایک پروفیسر تھی، 1958 میں اس نے کتاب لکھی تھی پروسوڈی آف انگلش پروز، کہ انگلش انیٹمی آف انگلش پروز۔ اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ پروز کی بھی تختی کی جا سکتی ہے، اور اس کی خوبیاں بیان کی تھی کہ یہ منظوم کلام کی بنسبت یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ خیر وہ بڑی عجیب بحث ہے۔ یوسفی کے یہاں وہ تمام چیزیں نثر میں نظر آتی ہیں کہ وہ جن چیزوں سے، مثال کے طور پر تجنیس کا استعمال وہ اتنی خوبصورتی سے کر دیتے ہیں، ان کی پیروڈی کے بھی یہی چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات نثر میں جو ہوتی ہے کہ آپ جو بھی چیز لکھ رہے ہیں اس کی ریڈیبلٹی کو کیسے بڑھا رہے ہیں، کہ قاری اس کو پڑھنے سے انکار تو نہیں کر رہا، اس کے ذہن پر بوجھ تو نہیں بن رہی، اس کی زبان میں کوئی کسیلا یا کڑوا ذائقہ تو نہیں آ رہا۔ یہ کمال ہے نثر لکھنے میں، اور یوسفی صاحب میں یہ بدرجہ عتم موجود ہے۔ آپ یقین فرمائیے، آپ تو خود ان پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ یوسفی کی نثر میں کمال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی بات بتاتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بتانے کا، اس استدلال کو پیش کرنے کا جو پیرایا استعمال کرتے ہیں وہ غیر معمولی ہے، اور انہوں نے لسانیات سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے اس میں اپنی دو اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ میں انہیں مجتہد اللسان کہتا ہوں کہ اجتہاد کیا انہوں نے اردو لسانیات، اور دوسرا مجدد الالفاظ، یہ بہت سارے ایسے الفاظ جو کھو گئے تھے، نامانوس ہیں یا متروک کے نام پہ ان کو ڈبے میں ڈال دیا گیا ہے، انہوں نے اس کی تجدید کی، احیا کیا۔ واہ، رنگوں کے ناموں کے لکھے ہیں، میں نے اس میں یہ لکھا بھی ہے اس میں۔ تو یہ اس آدمی کی غیر معمولی نثر پر گرفت۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز ہے، میں یہ عرض کرتا چلوں، جو غالباً سب سے اہم چیز ہے، کہ بنیادی خیال پر آپ اس طرح بیان کریں کہ نثر آپ کی گرفت میں رہے، وہ نکلے نہیں۔ یوسفی کے یہاں پوری گرفت میں نظر آتی ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں کہنا، بالکل، چاہے وہ اختصار کے ساتھ کہیں یا تفصیل کے ساتھ کہیں۔ قبلہ پیروڈی کیا ہے؟ یوسفی کی پیروڈی بھی اپنی مثال آپ ہے کہ صاحب ایک لفظ سے شعر کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ جی دیکھیے، پیروڈی تو جیسا کہ آپ واقف ہیں یونانی میں یہ آئی تھی، اور یہ اس کے معنی ہیں ہی کہ کسی سنجیدہ نغمے کو شگفتہ انداز میں بنانا۔ پہلے نغموں کی ہوا کرتی تھی، اور میں نے اس میں الگ سے ایک باب بھی باندھا ہے پیروڈی کا۔ اور یوسفی کی پیروڈی میں خوبی یہ ہے کہ ان کے یہاں ان کے پیروڈی کے اصول اپنے ہیں، وہ اس طرح پیروڈی کرتے ہیں چیزوں کی کہ میں نے ایک باقاعدہ ایک لسٹ بنائی ہے اس کتاب میں، جس میں کچھ الفاظ، سب چیزیں نہیں ہیں کیونکہ وہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور سبب اس کا یہ ہے کہ وہ تفصیل اتنی بڑی ہو جاتی ہے، کتاب بہت بڑھ جاتی۔ اب اس میں مثال کے طور پہ ایک جگہ کہتے ہیں، ایک خطہ ہے جس کے دو مصرے یہ ہیں: بیکار مباش کچھ کیا کر، خونے دل عاشق پیا کر۔ یہ بڑی مشکل سے میں نے کھنگال کے نکالا۔ یوسفی لکھتے ہیں بیمار مباش کچھ کیا کر۔ اب دیکھیں معنی، اور صاف چھپتی بھی نہیں، سامنے آتی بھی نہیں، اور صرف اس میں تذکیر و تانیث بدل دیا ہے۔ داغ کا مصرع ہے صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ یہ ان کا جو کمال ہے یوسفی کا، وہ
اتنی آسانی سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مصرع انتظار کر رہا تھا کہ یوسفی اٹھائیں گے اور اس کو اپنی نثر میں اس طرح اب سنجیدہ، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی خندہ رہا اور نہ کوئی خندہ نواز. بہت زبردست، دیکھیے بہت کمال، کمال. کتنی کتنے مطلب ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز بدلی گئی ہے، بندہ کی جگہ خندہ کیا ہے، واہ جو واہ. کہ بالکل وزن ہے. آواز بھی، اس کی صوتیات بھی ایک ہے اور کوئی تبدیلی ایسی نظر نہیں آتی. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. کچھ وہ خواتین کی محفل کے لیے یہ اگر فیمنسٹ برا نہ مانے، ہیں خواتین کچھ نظر آتی ہیں آتی کچھ. ہیں کچھ. تو ان کے اپنے اصول ہیں پیروڈی کے، اور اس کو انہوں نے اردو میں پیروڈی کے نئے اصول قائم کیے ہیں. اور اس میں میں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ صرف یہی نہیں بلکہ کئی جگہ انہوں نے نثر کی پیروڈی بھی کی ہے. حالانکہ نثر کی پیروڈی کرنے والا پہلا شخص کوئی اور تھا اردو میں ہمارے یہاں. یہ عام طور سے امیٹیشن کے سینس میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پیروڈی کے اپنے اصول ہیں، اور انگریزی ادب میں پیروڈی ایک باقاعدہ صنف کا درجہ صنف اختیار درجہ. کرتی آپ فیمنسٹ باجیوں کی بات کر رہے ہیں آپ. پچھلے دنوں سرحد پار کی کچھ فیمنسٹ خواتین نے یوسفی کی تحریروں کو سیکسسٹ کہا تھا. ہاں، آپ کیا کہیں گے؟ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے اردو کے بڑے ادب کو اٹھا کے دیکھیں تو یہی تبصرہ ان پر بھی صادق آ سکتا ہے ان کا. اب مثال کے طور پہ کافی پاکستان کی مشہور خاتون، وہ کسی پر انہوں نے کہا کہ کوئی فارسی کے کسی شاعر کے بارے میں کہ یہ سیکسسٹ ہے، ہر چیز مردوں کا انداز میں کرتا ہے، اور کافی ہنگامہ ہوا، کئی دن تک اس پہ چلتے رہے، مچیٹا رہا اس پہ باقاعدہ. پھر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس میں تذکیر و تانیث ہوتی نہیں فارسی میں، جو ایک ہی صیغہ ہوتا ہے. پھر جب بتایا ہمارے دوست پروفیسر اخلاق خان نے، تو خاموش ہوئی. تو اس پہ ممکن دیکھیں کہیں نہیں ہے ان کا اس طرح کا ایک صرف کردار. تمام ان کی تصانیف میں خاتون کردار انہوں نے پوری طرح ڈیولپ کیا ہے، اور وہ ہے موصوفہ. زرگزشت میں جو اینڈرسن کو لے جاتی ہیں، ایک اینگلو انڈین لڑکی، اس کو بھرپور انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. اور ایک چیز اور بڑی میں آپ سے خاص عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے مشاہدے میں آئی بار بار یوسفی کو پڑھنے میں، کہ انہوں نے بر صغیر کے تقریباً تمام طبقات کی نمائندگی کی ہے. پنجاب بھی ہے اس میں، پٹوہاری بھی ہے، پٹھان بھی ہیں، دلی والے بھی ہیں، انگریز بھی ہے، ایک اینگلو انڈین لڑکی بھی ہے، ایک اینگلو انڈین وہ بھی ہیں جو لائسنس کے لیے امتحان لیتے ہیں ڈرائیونگ کا، اور بڑا عمدہ ہے جو خلیفہ کے اس میں کیا الادین بے چراغ والے اس میں مضمون میں ہے، بہت خوبصورت. تو سب کی انہوں نے کی ہے، اور ایسی بھرپور نمائندگی کی. میں آپ سے عرض کروں، مثال پر بلند شہر کی عباد الرحمن قالب، اس قدر عمدہ انہوں نے صرف 2-3 پیراگرافس میں پورا سط کھینچ کے رکھ دیا اس کا. یہ یوسفی کا بڑا کمال ہے. بڑا کمال. اور میں نے اس پر خاص طور سے جو الگ الگ کتابوں پر ان کے تبصرے کیے ہیں، زرگزشت میں انہوں نے تمام کردار جمع کر دیے ہیں. اور یاد رہے، یوسفی خود کہتے ہیں کہ میں نے تمام اپنا مشاہدہ اور یہ عام لوگوں کے کرداروں سے حاصل کیا ہے. میں نے زندگی کو انہی کے معرفت پہچانا ہے اور انہی سے میں نے زندگی سیکھی ہے. میں ٹورانٹو میں ان کا انٹرویو لے رہا تھا، بڑی مشکلوں سے وقت ملا تھا، تو نے بتایا کہ صاحب صرف ایک بات ہے کہ میں ڈرامہ نگار ہوں، ڈرامے لکھتا ہوں، اور کیریکٹرائزیشن جو ہے ہم نے آپ سے سیکھا. بڑا خوش ہوئے، اور نے کہا کہ ایک کردار کے بارے میں صرف بتا دیں کہ جو یہ پٹھان ہے آپ کا، تو یہ ریئلی یہ ایگزسٹ کر رہا تھا یا یہ آپ نے کریٹ کیا؟ کہہ لیں میاں تم ڈرامے والے ہو، اتنا تو جانتے ہی ہو کہ کرداروں کو، جتنے کیریکٹرز تمہارے ہوتے ہیں ان کو کوئی غازہ وازہ تو لگانا پڑتا ہے. تو ہم نے کہا نہیں، ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں میک اپ کیا تھا یا نہیں، وہ تھا یا نہیں. کہ لیں ہاں تھا، مگر اس کو ویسا نہیں تھا جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم نے بنایا پھر ویسا. تو بڑی ایمانداری سے انہوں نے جی، وہ کردار ہے زرگزشت میں خان سیف الملوک خان کا، اور جو شام شیر یارہ میں اس کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ابدالی انہوں نے ہی دی تھی وہ بندوق جس سے شکار کرتے ہیں جا کے یہ ملیر کے پہاڑوں میں کراچی میں. تو وہ
ٹوپیاں ان کو دیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. پھر وہ اب آخر عمر میں وہ ابدالی بندوق جو توڑے دار بندوق ہوتی ہے وہ ان کو دی. تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ خان سیف الملک خان یقیناً کوئی حقیقی شخصیت تھے، شخصیت لیکن تھی. ان کو جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے کریٹ کیا. زرگزشت میں وہ غیر معمولی. ہاں بالکل. میں خود اس سے بہت اس کیریکٹر سے پڑھا ہوں تو بہت خوش ہوئے کہ یہ تم نے بہت بڑا بہت ہی اچھوتا کیریکٹر پکڑ لیا تم واقعی تھیٹر والے. ہم نے کہا نہیں صاحب یہ بتائیے. ہاں پھر ہم نے پوچھا کہ آپ اتنی زبردست گرفت ہے آپ کو اس پہ، نثر پہ بھی اور کیریکٹرز پہ بھی، ڈرامے کیوں نہیں لکھے؟ کہہ رہے ہیں میاں کیا کیا لکھتا، جو لکھا ہے بس وقت اتنا ہی ملا. مگر وقت وہ بہت لیتے تھے، یعنی ایک ایک کتاب میں وہ 5-10 سال لگاتے تھے. اور اس کے بعد ایک اور بڑے مزے کی بات مجھ سے کہی انہوں نے اینڈ کہ میاں دانش صاحب اس کو پال جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی دادا حضور لکھنؤ سے آم کی پال لگایا کرتے. منگواتے تھے تو گھروں میں رکھا جاتا تھا. کہ لیں بس بس تمہیں پتہ ہے، کہ نہیں جلد بازی نہ کرنا، اسے پال میں لگا لینا انٹرویو کو، اس کو بہت بہت آرام سے اس کو پکنے دینا. ہم نے کہا ٹھیک ہے پکنے دیتا ہوں. تو بڑی اپنائیت بہت اچھے سے ملتے تھے. ہاں تو صاحب بحیثیت انسان یہ بہت بھی کچھ ہے ہے. کہ یوسفی کے یہاں ایروٹسزم کا بھی بڑا بہت کی واردات جو ہے بڑے چاؤ اور بڑے رچاؤ سے آتی. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے ایروٹیسزم تو ایز سچ نہیں ہے اگر اس اصطلاح کو ان کی تصانیف پہ اپلائی کیا جائے، کیونکہ ایروٹک آرٹ تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے جذبات متحرک کرے. جس طرح فحاشی کی ایک تعریف، ایک ڈیفینیشن موجود ہے انڈین پینل کوڈ میں، پاکستان پینل کوڈ میں اینڈ برٹش لا میں بھی، کہ واٹ از آبسینٹی، اور وہ بہت معمولی فرق ہوتا ہے اس کا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ لیونارڈو ڈاونچی کے جو مجسمے ہیں وہ برہنہ ہیں. بڑی بڑی شاہکار تصویریں آپ نیشنل گیلری آف آرٹ جا کے دیکھیے، برہنہ ہیں. خواتین کا سینہ اور دیگر اعضاء کی آپ نمائش کی جا سکتی ہے، لیکن وہ فحش میں نہیں آ سکتی. ایک چیز یہ ایک الگ سے موضوع ہے جو بہت تفصیل طلب ہے. لیکن میں یوسفی صاحب کی حد تک بات کروں، یوسفی صاحب کے یہاں ایک صاحب نے، بہت بڑے نقاد اردو کے، مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تحریروں میں اکثر ضم کا پہلو بھی نکلتا ہے. اور گو کہ میں اس اصطلاح پر بھی ایک سوال قائم کرتا ہوں، یہ لکھنؤ والوں کی دین ہے. لکھنؤ اسکول نے ضم کہا تھا کہ فلاں چیز مذموم ہو سکتی ہے اور فلاں چیز نہیں ہو سکتی. شعر میں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کو کہنا ہے کہ اس حال میں جیتے ہیں، تو اس حال میں ایک ضم کا پہلو نکل آیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ زبان کی حد تک یہ میں مان سکتا ہوں. مشتاق احمد یوسفی کی ایک خوبی یہ ہے، تمام تحریروں میں نظر آتی ہے، ان کی برجستگی اور بے باکی. وہ قلم روکتے نہیں جب ذکر کر رہے ہیں. کسی خاتون کا بھی اگر سراپا کھینچنا ہے یا وہ ذکر کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے یہ جو ایک ان کا ایک صوفی صاحب کے یہاں وہ جاتے ہیں رات کو، تو ایک طوائف گانا گا رہی ہے، اس کا جو نقشہ کھینچا ہے. اور بارے آلو کا کچھ بیان ہو جائے اس میں خواتین کی کہ وہ آلو کی ہوائیاں یعنی پوٹیٹو چپس وغیرہ نہیں کھاتی. اور ایک جگہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ سوئمنگ پول میں پانی میں پاؤں ڈالے ایک صاحبہ، جو ایک خاتون جو مصر کا بازار کھولے بیٹھی ہیں. صرف اتنا کہا گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کہاں سے سیکسزم ہے یا کیا ہے؟ وہ مردوں کے بارے میں بھی ایسی بات کہتے ہیں. خان سیف الملک خان جو شکاری تھے، جب یہ اینڈرسن آتا ہے موصوفہ سے کے ساتھ تقریباً ان کی یہ رہنے لگتے ہیں، تو یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اینڈرسن موصوفہ کے بازو پہ پگ مارکس دیکھے ہیں. اب لطیف اشارہ تو لو بائٹس کی طرف ہے، لیکن پگ مارکس جو شکاری اصطلاح ہے کہ شیر کے یا کسی جانور کے پیروں کے نشان سے اندازہ لگانا، تو لو بائٹس کو پگ مارک کہنا بہت بڑی بات. بہت فکر ہرکس پقدرے ہم ہمت. تو شکاری کا یہ بیان ہے جو خان سیف الملک خان جن کو آپ نے کہا کہ ان کا پٹھان والا کردار. تو یوسفی آسانی سے اور برجستگی سے، بے باکی سے کہتے ہیں، انہیں کوئی آر نہیں ہے کوئی بات کہنے میں. یوسفی ایک آنکھ سے ہنساتے ہیں اور ایک آنکھ سے رلاتے ہیں. ان کے نوسٹالجیا جو ہے بڑی شان بے نیازی سے آتا ہے. آپ کیا کہیں گے، کیا ہے یہ نوسٹالجیا؟ کیا آتا ہے؟ معاف کیجیے میں سن نہیں سکتا. نوسٹالجیا نہیں، نوسٹیلجیا تو انہوں نے، یہ کتاب جو ہے آب گم، یہ بنیادی طور سے نوسٹیلجیا پر ہی لکھی گئی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ایشیا کے کا سب سے بڑا جو ویلن ہے وہ نوسٹیلجیا ہے.
اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ماضی پرستی کا حملہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے افراد پر، بھری جوانی میں بھی ہو سکتا ہے، جب آدمی مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور آگے کی راہیں مسدود کر لیتا ہے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اس بہت پہ، میں عمدہ. دہرا دیا، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اور کبھی کبھی یہ قوموں پر بھی صادق آتا ہے، قومیں بھی نوسٹیلجیا میں ڈوب جاتی ہیں، وہ اتنی ماضی پرست ہوتی ہیں، اتنا زیادہ اپنے ماضی کو گلوریفائی کرتی ہیں کہ مستقبل بھی کھو بیٹھتی ہیں. ہماری قوم کے سامنے یہ ہے کہ ایک عظیم ماضی لیے ہوئے قوم ہے، لیکن کیا حال ہے. بئی صورت انہوں نے ایک یہ مثال افراد پر رکھی ہے. مثال کے طور پہ قبلہ حویلی کے جو مرکزی کردار ہیں، وہ کراچی آ کے چل نہیں پائے. لی بازار میں، صدر بازار کے لی بازار میں دکان تو کھول لی انہوں نے، دکان چلی بھی لیکن خود نہیں چل پائے. وہ وہی ماضی، وہ کس کو گالی دے، وہ کیا کریں، وہ وغیرہ وغیرہ. تو نوسٹیلجیا، اچھا ان کی جو نوسٹیلجیا کو جو میں سمجھ سکا ہوں کہ نوسٹیلجیا کو انہوں نے یادش بخیریہ کہا ہے، اور اس پر ایک مضمون بھی ہے ان پر. لیکن جو جس انداز میں نوسٹیلجیا کو بیان کیا ہے کرداروں سے، انہوں نے کہیں نوسٹیلجیا کو برا نہیں کہا. نہیں. لیکن ان کے انہوں نے غنودیم جو ان کا مقدمہ ہے آبِ گم کا، اس میں لکھا ہے کہ ماضی پرستی یا ماضی میں ڈوبے ہوئے رہنے پر یہ ہیں، یہ اس کے زیادہ تر کردار ہے. چاہے وہ جب یہ شہر دو قصہ میں یوسفی کا ایک کردار بہت عجیب و غریب مانتا ہوں، غیر معمولی. وہ ہے ملا بھکشو، عبد المنان آسی بھکشو، جو بڑا کانپور میں رہتے ہیں، جہاں بشارت جاتے ہیں. جی. اور وہ شہر دو قصہ اے ٹیل آف ٹو سٹیز چارلس ڈیکنز کا اس کے اس سے پیٹرن ہے، لیکن وہ بالکل الگ چیز ہے. صرف یہی نہیں کہ بشارت 1947 میں چھوڑے ہوئے اس حویلی کو کانپور کی تصویر لے کر جاتے ہیں، جو ظاہر ہے مایوس ہوں گے، اب تو وہ کانپور نہیں رہا. لیکن وہاں بھی کچھ ایسے کردار ہیں جو اپنے اپنے ماضی میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی ایک کردار ایسا ہے جس کے لیے وقت رک گیا ہے، قبض زماں جسے کہتے ہیں صوفیوں کے اصطلاح میں، کہ وقت رکا ہوا ہے وہاں پہ. جیسے یہ لوگ جہاں پر بالکل وقت کی چال ہی نہیں ہے. حد یہ کہ پاکستان سے ہجرت کیے ہوئے سردار جی، وہ بھی وہاں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ بھی نوسٹیلجک ہوئے گئے. تو نوسٹیلجیا ایشیا میں ایک ہے، اور اس پر قلم اٹھانا آسان نہیں ہے جاوید دانش صاحب. یہ آسانی سے یہ چیز بیان کر دینا کہ کیسے نفسیات کی گرہ کھلتی ہیں، اور کیسے ایک نسل جو عبوری دور میں ہے، اس کے بعد کی جو نسل آئی ہے اس میں وہ نہیں ہے نوسٹیلجیا. لیکن نوسٹیلجیا ایک نفسیاتی معاملہ ہے بہرحال. بالکل بالکل. کیا اردو والوں نے یوسفی کو ان کا مقام دیا؟ اگر مقام دینے والے یہ والے لوگ ہوتے، اردو والے یا ہندی والے یا انگریزی والے، تو پھر تو صرف کچھ ہی لوگوں کو ملتا. دیکھیے، میں یہ بات جانتا ہوں کہ علم و ادب کا سب سے بڑا منصف وقت ہوتا ہے، اور صرف قبولیت اور مقبولیت بھی کافی نہیں ہوتی. جو وقت گزرتا ہے، اس کی نئی جہتیں کھلتی ہیں. اور کوئی بھی بڑا ادب، کوئی بڑا علم، کوئی لسانی شاہکار ہمیشہ چھپا نہیں رہا. اور ان کا وہ فن، ان کے وہ شاہکار یوسفی کے، ان کی وہ تصانیف ان کو مقام دلا رہی ہیں. میں نے اس کتاب میں کوشش کی ہے اردو ادب میں یوسفی کا مقام متعین کرنے کی. وہ اس میں ہے، لوگ پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے. لیکن میں پھر یہ عرض کر دوں کہ مقام کا تعین کیسے کیا جاتا ہے. جیسے کلاسکس، کس چیز کو ہم کلاسک کہتے ہیں؟ فلاں چیز کلاسک ہے، لیکن کیسے؟ کلاسکس کے معنی تو کچھ اور ہے. بہرحال، تو یوسفی کا مقام جو میری نظر میں ہے، میں ان کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا نثر نگار کہتا ہوں، یا سب سے بڑے نثر نگاروں میں ایک کہتا ہوں. دوسرے یہ کہ ان کی مزاح ایک بالکل منفرد اور ایک امتیازی وصف رکھتی ہے. یہ وہ نہیں ہے ہمارے کچھ غیر ذمہ دار لوگوں نے بنا جانے ہوئے ان کو کہا کہ رشید احمد صدیقی سے انہوں نے لیا، اور ان کی ہر چیز میں رشید گئے تھے. میں نے اس میں بھی میں نے بڑھ کے کڑوا تبصرہ کر دیا جو میری مزاج کے خلاف ہے لیکن میں کیا کروں؟ رشید احمد صدیقی ہمارے بہت قابل احترام، ہمارے بہت بڑے اردو کے عالم اور ادیب گر، ان کے طلباء کی ایک بڑی تعداد نے قلم اٹھایا اور لکھا، اور ان کی غیر معمولی کچھ مضامین ہیں. کانفرنس کاؤنسل کمیٹیاں ایک مضمون ہے، ذرا پڑھ کے دیکھیے. یا اگر ڈاکٹر نہ ہوتے، پہلا جملہ ہے، اگر ڈاکٹر نہ ہوتے لوگ اپنی طبعی موت مرتے. رشید احمد صدیقی. لیکن یوسفی اور رشید احمد صدیقی میں کوئی مماثلت نہیں دیکھتا. اور اس کی خدا کا شکر ہے کہ جب میری نظر سے ان کا انٹرویو گزرا، انہوں نے کہا کہ میں رشید احمد صدیقی سے یا پطرس سے نہیں ہوں انفلوئنسڈ.
جن سے انفلوئنس انہوں نے نام بتا دیے کس سے انفلوئنس تھے؟ جی. وہ یوسفی جارج صاحب میچ. ہاں. جارج میچ سے تھے. اور مجھے اکثر جگہ پر پطرس بخاری، لیکن پطرس بخاری کا اتنا کم ہے، صرف 10-12 مضامین کو سامنے رکھ کے، یا ان کے کچھ مضامین جو جے پور لٹریچر فیسٹیول وغیرہ کے ہیں، وہ اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کے قد کا تو دوسرا آدمی پہنچنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. علامہ اقبال جیسا ہمالیائی پہاڑ جیسا شاعر ان کے اوپر نظم کہے. ہوں. بولی پطرس بخاری پہ نظم ہے، ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام. ہوں. تو پطرس کا تو کچھ لگتا ہے انداز، اور وجہ یہ ہے کہ پطرس کا علم بہت تھا، اور پطرس ڈرامے کے آدمی تھے. ہوں. ان کا انگلش ڈرامہ پہ بڑی گہری نظر تھی، اور کئی کلب کے ممبر بھی رہے وہ انگلستان میں. مجھے نہیں معلوم کہ انڈیا میں کسی یونیورسٹی میں یوسفی صاحب پر ریسرچ ہو رہا ہے یا نہیں، تو جو بھی آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ کچھ ریسرچ اسکالرس پہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، میں عرض کروں آپ سے، ابھی حال ہی میں خطبہ دینے ایک سیمینار میں اورنگ آباد گیا تھا. تو وہاں مراٹھواڑہ یونیورسٹی کی ایک خاتون جو ہیڈ ہیں اردو کی، میں گیا دیکھنے ڈپارٹمنٹ کے کیا ہے. تو ذکر آیا تو تمام پی ایچ ڈی کے مقالے باؤنڈ کرا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو ذکر آیا تو ایک جگہ مجھے لگا مشتاق احمد یوسفی کا، کہنے لگے ہمارے یہاں ایک لڑکی نے مشتاق احمد یوسفی پہ پی ایچ کیا؟ ڈی کیا ہے. ارے میں نے کہا فوراً دو. دیکھا، نکال کے پڑھا تو فرحت نام تھا غالباً اس بچی کا. تو میں نے کہا میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا، نمبر دیا. میں نے وہیں سے بات کی. وہ اورنگ آباد سے کوئی 50 میل دور کہیں رہتی تھی، کسی مضافاتی جگہ پہ. اور وہ مقالہ تو بہت ہی، مطلب مبادیات بھی نہیں تھی اس میں، افسوسناک تھا. پی ایچ ڈی غالباً تفویض ان کو، اس بچی کو ہو گئی تھی. میں نے پوچھا، میں نے کہا بچے تم نے کیا کیا یوسفی پڑھا. صاحب کا پڑھا، کیا کیا تم سمجھتی ہو کیا؟ تو وہ ایک کا بھی جواب نہیں دے سکی، کچھ بنیادی چیزیں نہیں جان سکی. وہ جو اردو زبان بول رہی تھی، وہ وہ نہیں. زبان بولنے والا یوسفی کو نہیں سمجھ سکتا. ہوں. تو ہے ایک آدھ جگہ میں نے سنا ہے کہ مشتاق احمد یوسفی پہ کچھ کام ہوا ہے، کچھ لوگوں نے مضامین بھی لکھے ہیں، لیکن اتنے بڑے آدمی پر ایک مضمون، ایک مقالہ یا چند مقالے یا چند مضامین اس کا حق ادا نہیں نہ. کرتے. جو اب جیسے میں یہ عرض کروں، یہ میری جو بھی کاوش ناکام ہے، یہ کتاب تعبیر یوسفی، میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ اس سے اب کوئی اور ان باتوں کو لے کر آگے بڑھے. آگے بڑھے. اب یہاں پر اس کتاب کے وہاں لندن میں بھی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں آپ ہی لکھیے اس پر، وہ جو مضمون بڑا آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیے. میں نے کہا بھائی وہ کتاب کی صورت ہو جائے گی، اور میں یہ چاہتا نہیں تھا نہیں، اس کہ کو کیجیے آپ، وہ اس کی ضروری. ضخامت اس کا کی مجھے وجہ خوف یہ ہے، رہا. اس بچے نے اس لیے اچھا نہیں لکھا کیونکہ جو ان کا گائیڈ ہوگا ظاہر ہے. اس بیچارے کو بھی نہیں پتا ہو، یا بیچاری کو بھی نہیں پتا ہو. جی، مسئلہ یہ ہے ریسرچ اسکالرس کے ساتھ. ایک بار میں ایک بات یاد آ گئی میں شکایت نہیں کر رہا کسی کی، کہ ایک کوئی 4-5 سال ہوئے ہوں گے، کلکتہ میں گیا، وزٹ پہ گیا ہوا تھا، کلکتے میں تھا. تو ایک صاحب بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے مجھے انہوں نے ڈسکور کیا آگے، اور دروازے پہ انہوں نے، میں جانتا نہیں تھا، سلام کیا. انہوں نے کہا میں آپ کا بہت قدردان ہوں، آپ کے ڈرامے پڑھے ہیں، دیکھیں یہ میری ایک کتاب آئی ہے. تو ہم نے دیکھا تو یوسفی ٹائٹل دیکھتے ہی میں پڑھا کچھ. ہم نے کہا اچھا وہی، واہ، تو آپ نے یوسفی سے متاثر ہیں آپ؟ وہ سب کہنے لگے کون یوسفی؟ مزاح پہ کتاب تھی، مزاح پہ کتاب ان کی، مجموعہ مضامین کا. کہنے لگے کون یوسفی؟ اب میری سمجھ میں نہیں کہ میں اس بندے کا کیا کروں. تو میرا افسوسناک. ریاکشن اتنا خراب تھا کہ صاحب نے کہا کہ ہاتھ ایسے بڑھایا، انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو کتاب ان کے ہاتھ پہ رکھا. ہم نے کہا خدا حافظ. وہ اس قدر ناراض، آج تک ناراض ہے کہ جاوید دانش بہت بدتمیز ہیں. اور یہ میں نے کہا یار یوسفی کو نہیں پڑھا اور مزاح لکھ رہے ہو تم، سچ ہے بلنڈر. کیسے آپ کی ہمت کیسے؟ جانتا ہی نہیں، کہتا کہ کون یوسفی. مسئلہ حالانکہ اس پہ ایک سوال ہی نکلتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا ہے آج کل، اگر کوئی یہ گلہ کرے، اور کچھ دوست یہ گلہ کرتے ہیں کہ صاحب یوسفی کیا سرحد پار کی کتابیں یہاں نہیں آتی اس لیے ہم لوگوں نے پڑھا نہیں اور نام سنا ہے. انٹرنیٹ پہ سارا کچھ موجود ہے. اب یہ جو ہیں ریختہ والے، انہوں نے کی ہوئی کتابیں لگائی ہوئی ہیں سر، مگر پڑھتے نہیں. دراصل پڑھنے کا وہ ذوق نہیں رہا، ایک بات. دوسرے یہ کہ میں ایک اور چیز عرض کر دوں جو ذرا سی نازک ہے بیان کرنے میں، کہ پڑھنا نہیں آتا. کسی چیز کو پڑھنے کے اخذ کرنے کی ایک تہذیب ہوتی ہے، کوئی چیز کس طرح پڑھی جائے. بقول فرانسس بیکن، کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سونگ کے ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں جسے چکھ کے آپ چکھیں اور پھر رکھیں، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چبا چبا کر آپ کھائیں اور ہضم کر لیں، اس کو اپنے اندر وہ کر لیں.
ہمارے یہاں پڑھنے کی تہذیب اس طرح کی نہیں ہے. اب مجھے آپ بتائیے مرزا عظیم بیگ چغتائی پہ کچھ کام ہوا ہے آج تک ہمارے یہاں؟ موزیک دہلوی کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ حاجی لقلق کو بالکل فراموش کر دیے گئے ہیں. اور 1930 31 یا 32 1932 میں غالباً شاہد احمد دہلوی جب ساقی نکالتے تھے دلی سے تو ایک ظریف نمبر نکالا تھا انہوں نے. جی اس میں یہ تمام حضرات تھے. بڑی مشکل سے میں نے کالج کے زمانے میں وہ پڑھا تھا. فتح پوری مسجد لائبریری، فتح پوری مسجد میں جو اوپر اسکول ہے اس کی لائبریری ہے جیون بخش ہال میں، وہاں جی دیکھا تھا میں نے اس کو، ساقی کو، وہ ساقی رسالہ ان کا. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تمام لوگ اودھ پنچ میں کیسے کیسے لوگ تھے. مرزا بچھو بیگ ایسی غیر معمولی، خود سجاد حسین منشی، ایسے غیر معمولی مضامین ہیں ان کی، ایسی نثر ہے کہ اشش کر اٹھے آدمی کیا کام ہوئے. آج لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. ہوں لیکن اگر ان پر کام ہوتا ہے، میں آپ کی بات کی تائید میں یہ بات عرض کروں کہ اگر یہ کام ہوتا ہے یوسفی پر، ان کی وہ تمام، ان کے فن کی تمام پرتیں کھولنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کی جائیں، تو ان کو فراموشی میں نہیں ڈالا جا سکتا. یہ ایک عہد ساز آدمی ہے. اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشتاق احمد یوسفی کی نثر، طرز بیان اور اسلوب کا اثر صرف مزاح نگاروں میں یا مزاح نگاری پہ نہیں پڑے گا یا پڑا ہے. سنجیدہ چیزیں جیسے فکشن پاکستان میں بہت لکھا جا رہا ہے، ہندوستان میں نہیں لکھا جا رہا ہے اتنا. اس کا اثر لے رہے ہیں لوگ. جو مصنف اور مصنفائیں ہیں وہ اس کو انداز میں تبدیلی آئی ہے. اور یہی ادب کی ترقی اور ترویج کی نشانی ہوتی ہے. اور اس کے مشل بردار مشتاق احمد یوسفی ہیں. بالکل. یعنی یوسفی کو یہ شکایت کہ بھائی اب حالانکہ دلی مشہور ہے سب پائریٹڈ کاپیز چھاپنے کے لیے، یوسفی کو بہت چھاپا گیا، کتابیں بہت، آب گم سے لے کر کے بہت لوگوں نے بغیر اجازت. یہ بھی بات ہے مزے کی یاد آ گئی کہ میرے پاس یوسفی کے 2 سیٹ ہمیشہ رہتے ہیں، یعنی ان کی ساری کتابوں کے. اب تو وہ پوری کلیات بھی آ گئی، تو سفر میں آب گم میں ضرور پاس رکھتا ہوں. یہ جب کبھی بھی کوئی پریشانی ہے کچھ ہے تو آب گم پڑھتا ہوں. ہم نے کہا صاحب میرے لیے یہ ڈپریشن سے دور رہنے کی ایک کتاب دوائی ہے. تو 6 کتابوں کا سیٹ میں لے گیا یوسف صاحب کے پاس، اور نے کہا کہ صاحب یہ تو اپنی کتابیں جو ان کی تھی اس پہ انہوں نے بہت سے سائن کر دیا، بہت خوش بھی ہوئے. کہ دوسری کتاب جو تھی پہلے اس کو الگ رکھ دیا تھا، تو وہ پائریٹڈ دلی والی کاپیاں تھیں. تو ہم نے کہا سر اس پہ بھی کچھ لکھیں. یہ تم نے کیوں خریدا؟ تو یہ تو پائریٹڈ ہے. ہم نے کہا اس لیے خریدا کہ اگر اوریجنل ادھر ادھر ہو، ہم نے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو میں یہ والی دیتا ہوں، اوریجنل نہیں دیتا ہوں. کہنے لگے یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں اس کو، اس کے کاروبار کو. ہم نے کہا لکھ دیجئے کچھ اسی کے حوالے سے. کہنے لگے برخوردار لکھ دیتا مگر اس کمبخت نے اتنی واہیات خاتون کی تصویر لگائی ہے اس لیے میں نہیں لکھوں گا. ان کا اپنا انداز تھا. مگر اس کا ایک ہاں بتائیں. اس کا ایک مثبت پہلو جو میں سمجھتا ہوں یہ کہ یوسفی کی مقبولیت اور عوام میں اس کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ پائریسی کی ضرورت پڑے. ہر کتاب کی پائریسی نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. سینکڑوں کتابیں لکھی جاتی ہیں، وہ پہلا ایڈیشن چھپا ختم ہو گیا. لیکن مشتاق احمد یوسفی کی مقبولیت بھی ہے، قبولیت تو ہے ہی اپنی جگہ، اور اس کے علاوہ ان کی ڈیمانڈ ہے پڑھنے والوں میں، صاحب ذوق حضرات میں، یا وہ لوگ بھی جو چاہتے ہیں ایک نئی طرح کا مزاح پڑھنا. اور یوسفی کے یہاں تقریباً تمام قسم کے لوگوں کے لیے مواد موجود ہے. نہیں صاحب اللہ جھوٹ نہ بلوائے، ہم نے بے شمار کاپیاں پائریٹڈ ہی صحیح دلی سے خریدی، اور وہ رکھتا تھا دوستوں کو گفٹ کے طور پہ. جس سے بھی بات ہو رہی ہے وہ یوسفی کو نہیں پڑھا. ہم نے کہا نہیں آپ ضرور پڑھیے. حیرت بھی ہوتی تھی کہ بھائی کیسے آپ اردو والے کہ یوسفی کو نہیں پڑھنا. ہم نے کہا مزاح چھوڑ دیجئے صاحب، زبان سیکھیے پہلے، اس کو پڑھیے. آب گم پڑھے بغیر آپ زبان نہیں سیکھ سکتے. تو کہنے لگے ہاں بہت اچھی. وہی ہے کہ خریدتے بھی نہیں پڑھتے بھی نہیں. خریدنا تو الگ کی بات، پڑھتے نہیں، ہمارے لوگ نہیں ایک چیز اور بھی اس کے ساتھ اس کے لگا لیجئے جملہ، کہ افسوس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگوں میں ذوق کی کمی رہی ہے. زبان کا ذوق اب نہیں رہا. زبان جاننے والے آپ دیکھیں، میں اکثر یونیورسٹیز وغیرہ سے تعلق ہے تو پروفیسر حضرات کی ایسی زبان ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا پڑھاتے ہوں گے، کیسے پڑھاتے ہوں گے، اور کیا یہ نسل تیار کر رہے ہیں. اب دیکھیے ایک مجھے اجازت ہے 1 منٹ کی میں ایک چیز ہاں آپ جی کے جی جی. ناظرین دیکھیں. یہ میں اس کو ایک شاہکار کی حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک بائیفوکل کلب ان کا مضمون ہے. اچھا، بائیفوکل لگتا تب ہے جب ادھیڑ عمر ہوتی ہے آدمی کی، تو ادھیڑ عمر کے لوگوں کی نفسیات پر اور اس پر ہے. تو مرزا
ان کو لے کے یوسفی کو راقم کو مصنف کو لے کے ایک محفل میں چلے جاتے ہیں، سما کی محفل میں، اور رات بھر وہ ہوتے ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن اس کے بعد کا ایک بیان، اور دیکھیے کمال تلوار کی دھار پہ چلنے کا یہ ہے کہ اس میں کوئی تضحیک یا کوئی اہانت یا اس کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، بلکہ اس میں جو جملے ہیں وہ اتنے خوبصورت تراش کے بنائے ہوئے ہیں، تلمیحات کو الٹا سیدھا کر کے نئے تجربے کیے گئے ہیں۔ سنیے، اجازت ہے میں جی ایک جی منٹ؟ بالکل بالکل۔ شام کو مرزا چلتے پھرتے ادھر آ نکلے، اور وہ روحانی تمانیت اور رونق دیکھ کر جو ہمارے منہ پر دفتری فرائض ادا نہ کرنے سے آ جاتی ہے، کہنے لگے، دیکھا ہم نہ کہتے تھے، ایک ہی صحبت میں رنگ نکھر آیا۔ رات حضرت نے توجہ فرمائی، قلب پر کوئی اثر مرتب ہوا، رویا ہوا؟ ہم نے کہا، رویا وویا تو ہم جانتے نہیں، البتہ صبح ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ بغداد میں سنگ مرمر کی ایک عالیشان محل سرا ہے، جس کے صدر دروازے پر قومی پرچم کی جگہ ایک بکنی لہرا رہی ہے۔ چھت پر وینس ڈیمیلو کے چھت وینس ڈیمیلو کے مجسموں پر ٹھہری ہوئی ہے۔ حمام کی دیواریں شفاف بلور کی ہیں۔ مرکزی قالین کے گردا گرد غیر محفوظ فاصلے سے مخملی تکیوں کی جگہ تنگ لباس کنیزیں آڑی لیٹی ہیں، اور شیوخ ان کی گداز ٹیک لگائے ایک دوسرے کے گاؤ تکیے کو آنکھ مار رہے ہیں۔ سامنے ایک زن پرفن نقاروں پر اپنی آنکھیں انجیر کے پتے سے ڈھانپے برہنہ رقص کر رہی ہے، اور پاؤں سے انہی نقاروں پر تال دیتی جاتی ہے۔ دل بھی اسی تال کے مطابق دھڑک رہے ہیں۔ غرض کے ایک عالم ہے، عمرہ کے آزو بازو کنیزوں اور پیش خدمتوں کے پرے منتظر ہیں کہ ابروئے طلب کی جنبش نیم شبی پر اپنی لذتیں اس پر تمام کر دیں۔ یہ وقفہ وقفہ سے شراب کباب اور اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں۔ اسی قالین کے سیاہ حاشیے پر 40 غلام ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑے ہیں، اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ بھاری بدن، نیند میں بھری ہوئی آنکھیں، داڑھی اتنی لمبی کہ ٹائی لگائیں تو نظر نہ آئے، سبز جریب ٹیکتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے ہتھیلی پر 100 روپے کا نوٹ رکھ کر پیش کیا۔ حضرت نے نوٹ اٹھا کر وہ جگہ چومی جہاں نوٹ رکھا تھا، اور بشارت دی کہ 12 برس بعد تیرے بھی دن پھر جائیں گے، اور تو 52 سال کی عمر میں ایک بھرے پورے حرم کا مالک۔ مرزا کا چہرہ لال انگارا ہو گیا۔ قطع کلام کرتے ہوئے فرمایا، تم جسم شاعر کا اور جذبات گھوڑے کے رکھتے ہو۔ یہ اقتباس ہے بائی فوکل کلاب کا۔ دیکھیے کمال کا بیان یہ ہے، واہ اور اس میں کہیں مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ بقول قانون کے طالب علم کے ہم لوگ ایک نکتہ نکالتے ہیں، کہیں سے شک کوئی چیز پکڑ میں آ جائے، کچھ ہو، کہیں نہیں ملتا، نہ اہانت، نہ تضحیک، نہ کوئی بے عزتی، نہ کچھ، بلکہ ایک نہایت لطیف انداز میں سب کچھ بیان کرتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا صاحب، ایک کنفیشن میں کر لوں اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو، پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کنفیشن یہ ہے کہ آج ہم نے تھوڑی سی بے ایمانی کی ہے، وہ یہ کہ بلاک کر دیا لوگوں کو، کیونکہ یہ پروگرام جاوید دانش اپنے لیے کر رہا تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بعد میں سنیں گے، ویڈیو جب یوٹیوب پہ لگے گا پورا۔ ہم نے کہا کہ پورا کا پورا جو معاملہ ہے وہ صرف میرے لیے ہونا چاہیے آج، اور میں سن رہا تھا اور محسوس ہو رہا تھا۔ صرف 2-3 شرفا کو اجازت دی تھی، جس میں سے ہمارے اخلاق آہن بھائی ابھی تک دیکھ رہے ہیں، ہمتن گوش، اور ہمارے شکیل افروز دوست ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، 2-4 دوست جو ہیں، ان کے علاوہ جو معاملات تھا ان کو روک دیا تھا۔ یہ کیوں کیا آپ نے؟ نہیں، کیونکہ وہ الٹے سیدھے سوال سے پھر جاوید دانش مستفید نہیں ہوتا جو میں ابھی مزہ لے۔ یہ تو پھر یوٹیوب پہ چلا جائے گا یہ ویڈیو، تو وہ وہاں دیکھیں گے لوگ، وہ کریں گے۔ تو یہ تو تھا معاملہ صاحب کنفیشن کا، کیونکہ یوسفی میری بڑی کمزوری ہے، تو ہم نے کہا نہیں، اس کا بھرپور جو معاملہ ہے وہ میرے لیے ہی ہونا چاہیے، تو یہ پروگرام ہم نے آج اپنے لیے کیا، پبلک کے لیے نہیں کیا۔ تو حضور آپ ریٹائرڈ نما ہیں، مگر قلم، عدالت اور ادب میں آج بھی کمر تک ڈوبے ہوئے ہیں، مصروف ہیں۔ کیا آپ نے منت مانگ لی تھی کہ یوسفی کے بعد ہی دوسری کتابیں شائع کریں گے؟ یہ بتائیں کہ آنے والی کتابیں کون کون سی؟ غالباً یہ ایک وجہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ پہلی کتاب، اور میں اس کتاب کو پیش بھی اپنے والد مرحوم کی خدمت میں کرنا چاہتا تھا، تو لہٰذا وہ دونوں تمنائیں پوری ہو گئیں۔ اب ایک تو مضامین میرے آ رہے ہیں جو مختلف اوقات میں کچھ خطبے دیے ہیں، وہ بھی اس میں شامل کر دیے گئے ہیں، جو بہت سنجیدہ موضوعات پر ہیں۔ اور ایک اور کتاب جس میں میری بڑی محنت ہے، وہ علامہ اقبال پر 8 تحریریں ہیں مکمل، وہ میں کرنا چاہتا ہوں، شائع ہو جائیں گی شاید اسی سال کے آخر تک۔ اور ایک غزلیات
کا میں نے ایک بہت طویل مضمون لکھنا شروع کیا تھا آج سے 5-6 سال پہلے، بلکہ غالباً اس سے بھی زیادہ، کلاسیکی غزل کی شعریات، کہ وہ واہ کلاسیکی غزل کے میں مضمون کیسے باندھا جاتا تھا اور کون سے مضامین بنتے تھے، کیا کسوٹی ہے۔ اب وہ بڑھتا چلا گیا تو اس میں سند کے طور پہ میں کہاں سے ڈھونڈوں، تو میں نے کچھ غزلیں کہنی شروع کر دی، وہ بہت زیادہ ہو گئیں۔ اب وہ مضمون بھی رکھا ہوا ہے اور غزلیات اتنی ہو گئی ہیں کہ اب سب احباب کہہ رہے ہیں کہ اس کو الگ چھپائیے، یہ کتاب کی صورت ہو گئی، ہاں مجھے تو پتا لہٰذا ہے وہ بھی ایک آنے والی ہے۔ قبلہ، مجھے پتا ہے آپ ستھرے شعر کہتے ہیں تو تبرکن کچھ سنا دیں کیونکہ وقت ہوا چاہتا نہیں، ایک شعر یاد کچھ شعر شعر تو یاد سنا دیں، نہیں، یاد نہیں ہے واللہ۔ ہم دیکھ اہ، لیں، قبلہ دیکھیں۔ اہ، ایک غزل کہی تھی میں نے، اس کا ایک صرف مطلع ہی یاد ہے، بلکہ اس کا ایک ہی مصرع ہے۔ جلال اسیر جو ہمارے مغلیہ دور کے فارسی کے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے، نسخہ آشفتہ دیوان عمر ماہ پرس، وہ خط غلط، معنی غلط، املا غلط، انشا غلط۔ میں نے ایک غزل اس میں کہی تھی، اس میں 5-6 شعر اردو کے تھے اور ایک فارسی کا شعر کہا تھا، لیکن مطلع میں ان کے دوسرے مصرے کو اقتباس کیا تھا۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے ہاں جس میں جو میں نے لکھی ہے اس میں کلاسیک غزل کی شکل، زندگی کا ہے فسانہ سارے کا سارا غلط، واہ واہ، خط غلط، معنی غلط، املا غلط، انشا غلط۔ سبحان اللہ سبحان اچھا، آپ کو یہ سارے کا سارا عام طور سے لغات میں نہیں ملے گا، یہ دلی والے بولتے ہیں، اللہ، دلی والے لغات میں ہے سارا کا سارا، ٹھیک، لیکن میں نے وہی باندھا ہے جو محاورہ دلی کا ہے۔ واہ واہ، زندگی کا ہے فسانہ سارے کا سارا غلط، خط غلط، معنی غلط، املا غلط، انشا غلط۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا شعر ہے، اچھا ٹھیک۔ صاحب نامک پبلیکیشن والوں نے بڑے چاؤ اور بڑے بہت دل لگا کر یہ کتاب آپ کی چھاپی ہے، تو کچھ ان کے بارے میں بھی بتا دیں کہ بھائی، صاحب۔ یہ دونوں عزیز، عارش اور ایوب، انہوں نے اخلاق صاحب کی معرفت یہ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہم چھاپنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے انجمن ترقی اردو سے بات ہو گئی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم چھاپ دیں گے، اطہر فاروقی صاحب نے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کافی جوش میں ہیں تو میں نے ان کو وہ کتاب دے دی۔ پھر وہ ٹائپنگ کا بہت مسئلہ تھا کہ وہ غلطیاں بہت تھیں، میں مصروف تھا، کچھ علالت کا بھی معاملہ تھا، تو میں پوری طرح اس کی پروف ریڈنگ بھی نہیں کر سکا، اس لیے اس میں کئی جگہ میں نے دیکھا کہ غلطیاں ہیں، اس کی املا کی غلطیاں ہیں اور ٹائپنگ کی غلطیاں ہیں۔ انہوں نے پھر بہت جلدی جلدی میں بڑی محنت سے، محبت سے یہ کتاب چھاپی، اور میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے وقت پر ہی کتاب دے دی۔ اس کا لندن میں اجرا بھی ہو گیا۔ اب ان کا یہ ہے کہ مشتاق احمد یوسفی کی جائے پیدائش ٹونک میں اس کا اجرا کرایا جائے، واہ، اور کچھ احباب چاہتے ہیں کہ دلی میں اس کا اجرا ہو ایک بار۔ ہاں تو نہیں، ٹوک والا لہٰذا آئیڈیا بس بڑا اچھا ہے۔ میں چاہتا ہوں بس لوگ پڑھ لیں ذرا سا ہاں، جو بھی الٹا سیدھا لکھا گیا ہے اس میں۔ ٹوک کے کچھ حضرات ہیں ہمارے جاننے والے، میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، ہاں، تو بتائیے گا اچھا رہے گا بہت، جی ہاں۔ جی۔ ہاں، تو پرانی دلی کی نہاری اور شیرمال اور گاجر کے حلوہ کے علاوہ سکون کس طرح حاصل کرتے ہیں قبلہ؟ آپ پرسکون ہیں؟ سکون کہاں ہے زندگی میں، لیکن ابھی چند سالوں میں کچھ ایسی معاملات رہے کہ پڑھنے میں کافی دقت اب ہونے لگی۔ ایک تو آنکھ کی وجہ سے، ایک آنکھ میری میں ہے، اور پڑھے بغیر میری زندگی نہیں ہے کچھ۔ میں کھانے کے بغیر تو شاید جی جاؤں 5-7-8 دن، لیکن پڑھے بغیر میرا جینا مشکل ہے۔ تو ہمہ وقت کتابیں رہتی ہیں جس میں پڑھتا رہتا ہوں جتنا بھی پڑھنا ممکن ہے۔ اور اب وکالت سے بھی بہت زیادہ میں نہیں ہوں، بہت کر لی، 40 سال ہو گئے، تو اس سے میں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ کہ تقریباً کر ہی چکا ہوں۔ اور اب میں زیادہ وقت لکھنے پڑھنے میں لگانا چاہتا ہوں کہ جو بھی زندگی پر حاصل کیا ہے وہ کم سے کم واپس جو بھی دے سکوں میں۔ سکسیس یعنی کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ خود کو کامیاب تصور کرتے ہیں؟ کامیاب دو چیزوں میں، کامیاب تو کوئی بھی اپنے آپ کو دعویٰ نہیں کر سکتا ہونے کا، لیکن جس سے طمانینت ہو قلب کی، وہ یہ کہ ایک تو میں نے جو بھی کچھ پڑھا، اس میں سے جو کچھ انگیز کیا، حاصل کیا، اس سے میں بہت طمانینت حاصل واہ، کرتا ہوں۔ پھر دوسرے یہ کہ خاص طور سے اردو، اب ادھر تو 3 سال سے انگریزی میں بھی کچھ نہیں لکھا میں نے، جبکہ میں انگریزی میں لکھتا تھا زیادہ، اور میں بہت انگریزی کے میرے محبوب مصنفین تھے، اور انگریزی کی خاص طور سے تھیوری آف نریشن اور جو تنقید کے اصول تھے وہ کافی دلچسپی تھی میری۔ اب وہ بھی کم ہے۔ اردو چونکہ میری محبت ہے اور شدید محبت ہے، جنون کی حد تک محبت ہے، تو اس سے مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ میں اردو میں کچھ لکھوں۔ واہ واہ،
زندگی سے کوئی گلا، اینی ریگریٹس؟ یہ بڑے خطرناک سوال آتے ہیں۔ ہاں مطلب کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند؟ تو ویسے کوئی بات بھی گلا نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا، بہت عزت دی، وکالت میں بے پناہ عزت، اکیڈمکس میں بہت لوگوں نے قدر کی، خدا کا شکر ہے بہت زیادہ۔ میں ان تمام اپنے احباب کا ممنون ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میری پذیرائی کی، جیسے ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب، فیضان عارف لندن میں ہیں، امریکہ میں کئی دوست جنہوں نے بہت زیادہ وہ کیا، کینیڈا میں آپ جیسے لوگ اور دیگر لوگ جو بہت آبدی صاحب، تقی عابدی صاحب مجھ جیسے ناچیز کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ایکسکیوز می، ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کچھ اور چیزیں لکھنا چاہتا ہوں، بڑے جو نہیں ہے ابھی تک اردو۔ دوستوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو جاوید دانش آپ کے سامنے اس عظیم ہستی کے ساتھ موجود ہے، یہ بڑی منت مرادوں کے بعد ہمارے ہاتھ آئے، بہت مصروف ہیں، مگر اب ہمارے یعنی خلیل بھائی نے وعدہ کیا ہے اب اس کے بعد یہ سلسلہ رہے گا۔ آج ان کا جو وہ تھا، ان کی جو جھجک تھی وہ آج توڑ دی میں نے، تو اب اس کے بعد ایک سلسلہ چلائیں گے ہم لوگ بہت ہی زبردست، دلی کی اور بولی ٹھولی پہ ایک بہت ہی اچھی سیریز خلیل بھائی نے ہمیں آئیڈیا دیا ہے، اس میں ہم کام کریں گے، تو بھائی خلیل نے دلی والوں کی طرح۔ تو مکرمی و معظمی قبلہ خلیل رحمان بھائی، دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا شکریہ۔ اللہ جانتا ہے کتنی منت مرادوں سے آپ ہاتھ آئے ہیں۔ یوسفی شناسی پر مزید جانکاری دینے کا مزید شکریہ۔ دوستوں، آپ سب کا بھی فردن فردن شکریہ۔ ہر شنبہ سیٹرڈیز کی شب یعنی آپ کی رات میری صبح، آپ نہ صرف ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں بلکہ اپنی دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں۔ اپنے احباب اور اردو کے تازہ دم شہ سواروں کو آوارگی پہ راغب کیا کریں۔ اس ساتھ ہی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کروایا کریں، بڑا ثواب کا کام، اور ہنر اس کو سبسکرائب کرنے کا بتایا کریں کہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ تا دیر روشن رہا کرتا ہے۔ اگلے ہفتے ہماری مایہ ناز مہمان ہوں گی صوفی سنگر کھنک جوشی، دی ون اینڈ اونلی کھنک جوشی۔ خداداد صلاحیتوں کی فنکارہ کو ضرور سنیں، اور اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ قبلہ آپ بہت مہربانی، میں بہت ممنون ہوں آپ کا جاوید دانش صاحب، اور آپ کے تمام ناظرین کا بے حد ممنون ہوں، بہت آپ کا شکریہ۔ آپ تو قبلہ کچھ تھوڑا سا دوستو، نوازش، کرم، خوش باش۔